اب یہاں پر اہدی کا لفظ ہے جو کہ ہدایت سے لیا گیا ہے۔ اب ہدایت کس کو کہتے ہیں، اس کے کتنے درجات ہیں، اور اس آیت کے اندر ہدایت سے کون سی ہدایت مراد ہے، یہ چند سوالات ہیں جسے حل کر لینا چاہیے تاکہ اس آیت کو سمجھنے میں اور قرآن کے اندر جہاں کہیں ہدایت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو ہدایت کا معنی کسی کی رہنمائی کرنا، کسی کو راستہ دکھا دینا، یہ ہدایت کا معنی ہے۔ اب ہدایت کے 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جو ہدایت کا ہے وہ بالکل عام ہے۔ بالکل عام ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ درجہ انسانوں کو، حیوانوں کو اور بے جان چیزوں کو سب کو حاصل ہے، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے پتھر ہوں، چاہے دریا و سمندر ہوں، چاہے چاند و سورج ہوں، سیارات و ستارے ہوں، وہ درجہ ہدایت کا سب کو حاصل ہے۔ یہاں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں بے جان ہیں جیسے پہاڑ، سمندر وغیرہ، ان کو ہدایت دینے سے کیا مطلب ہے؟ ان کو ہدایت کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہ تو بالکل بے جان ہیں، بے شعور ہیں، بے عقل ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ جتنی چیزیں اس کائنات میں موجود ہیں وہ سب کی سب اللہ کی ثنا اور حمد میں مشغول ہیں، لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ ایک اور جگہ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ الصَّافَّاتِ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ خاص طور پر ان پرندوں کو دیکھو جو آسمانوں میں موجود ہیں، یہ پر پھیلائے اپنے رب کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ جتنی چیزیں کائنات میں موجود ہیں ہر ایک اپنی نماز کو بھی جانتی ہے اور اپنی تسبیح کے طریقے کو بھی جانتی ہے۔ تو ان 2 آیات میں باری تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جتنی چیزیں موجود ہیں وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد میں مشغول ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ہدایت کا پہلا درجہ بالکل عام ہے، ہر چیز کو یہ شامل ہے، ہر چیز کو یہ حاصل ہے۔ اب جب ہم نے یہ کہا کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں چاہے وہ بے جان ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ اب جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں تو یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح کون کرے گا؟ جس کو اللہ کا علم ہو، جس کو اللہ کی پہچان اور معرفت ہو۔ اور علم کے لیے ضروری ہے کہ عقل بھی ہو، اگر عقل نہ ہو تو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور عقل کس کو میسر آتی ہے؟ جس کے پاس کوئی حیات ہو، کوئی زندگی ہو۔ یعنی سب سے پہلے حیات اور زندگی ہونی چاہیے۔ جب حیات اور زندگی ہے تو پھر عقل ملے گی۔ جب عقل و شعور حاصل ہوگا تو پھر اس کی بنیاد پر علم حاصل کیا جائے گا، اللہ کو پہچانا جائے گا۔ جب اللہ کو پہچان لیا جائے گا تو اب اس کی حمد و ثنا، تسبیح کی جائے گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں تو پھر لازماً ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی حیات، کوئی زندگی بھی ہے۔ لیکن چونکہ وہ زندگی، وہ حیات اتنی کمزور، اتنی ضعیف ہے اور اتنی ہم سے پوشیدہ ہے کہ ہم انہیں بے جان کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دیتے ہیں کہ ان کے اندر زندگی ہے، ان کے اندر احساس ہے، عقل و شعور ہے۔ اسی کی بنیاد پر وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ لیکن نہ تم ان کے
اس عقل و شعور کو سمجھ سکتے ہو اور نہ ہی تم ان کی تسبیح کو جان سکتے ہو، لیکن بہرحال یہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ اور یہ جو قرآن اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں چاہے بے جان ہی کیوں نہ ہو، یہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ آج کے فلاسفرز اور آج کی سائنس اس بات کا پوری وضاحت کے ساتھ اعتراف بھی کرتی ہے اور اس کو ثابت مانتی ہے۔ بہرحال اب جو میں نے کہا کہ ہدایت کا پہلا درجہ بالکل عام ہے، اس کی خبر قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں دیتے ہیں، وَأَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام چیزوں کو ایک مناسب خلقت دی، ایک مناسب صورت دی، اور اسی کی مناسبت سے اس کو ایک راہ سمجھا دی، اس کی رہنمائی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی جس طرح رہنمائی کر دی ہے، وہ اسی طرح اپنی اللہ کی دی ہوئی رہنمائی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اسی بنا پر وہ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہوا۔ ہدایت کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ ہدایت کا دوسرا درجہ کچھ خاص ہے، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جنہیں ہم ذوی العقول کہتے ہیں، یعنی عقل رکھنے والی مخلوق، یعنی انسان۔ اور ہدایت کا یہ درجہ جو انسانوں کے ساتھ خاص ہے، یہ انبیاء علیہم السلام اور کتابوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یعنی ہدایت کا یہ درجہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس کے لیے اللہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے ساتھ کتابوں کو بھیجتے ہیں، اور انبیاء ان کتابوں کے ذریعے بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو حضور علیہ السلام کی طرف اس بات کو منسوب کیا ہے، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس سے ہدایت کا یہی دوسرا والا درجہ مراد ہے۔ اس کو اصطلاح میں اراءۃ الطریق کہتے ہیں، یعنی راستہ دکھا دینا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فلاں سپر مارکیٹ کہاں ہے، آپ وہیں کھڑے ہو کے مجھے کہتے ہیں کہ سیدھا چلے جاؤ، پھر رائٹ پر ٹرن لے لینا، پھر لیفٹ پر چلے جانا، تو فلاں سپر مارکیٹ جس کا تم پوچھ رہے وہ آ جائے گی۔ تو یہ ایک طرح کی ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت کو اراءۃ الطریق کہتے ہیں، یعنی آپ نے مجھے راستہ سمجھا دیا کہ فلاں راستے پر چلے جاؤ گے، اس ڈائریکشن کو اختیار کر لو گے تو اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ تو انبیاء علیہم السلام بھی لوگوں کی رہنمائی اسی طرح کرتے ہیں، وہ ان کے سامنے حق بات پیش کر دیتے ہیں، اور حق اور باطل میں فرق و امتیاز کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ حق راستہ ہے اور یہ برا راستہ ہے۔ تو جو ان کی بتائی ہوئی ڈائریکشنز پر چلے گا وہ حق تک پہنچ جائے گا، جو ان ڈائریکشنز کو چھوڑ دے گا وہ اپنا راستہ گم کر دے گا۔ تو بہرحال یہ ہدایت کا دوسرا درجہ تھا۔ ہدایت کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ ہدایت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا، اور ہدایت کا یہ درجہ حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو قبول کر کے مومن اور مسلم بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، یعنی میں ایمان قبول کر چکا ہوں، اب مجھے اس راستے پر چلا جائے جو سیدھا تیری طرف پہنچتا ہے۔ اس کو اصطلاح میں ایصال الی المطلوب کہتے ہیں، یعنی مطلوب اور مقصود تک پہنچا دینا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں فلاں سپر مارکیٹ کہاں ہے، آپ کہتے ہیں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ میں وہیں جا رہا ہوں۔ تو اب یہاں پر راستہ گم کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ آپ وہیں جا رہے ہیں اور آپ نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا دیا ہے اور آپ اس راستے سے بخوبی واقف ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو وہاں پر یہی مراد ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے تک پہنچا دے۔ اور اس آیت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ہدایت کی یہی قسم، ہدایت کا یہی درجہ مراد ہے کہ اے اللہ ہمیں مطلوب اور مقصود تک پہنچا دے۔ تو یہ ہدایت کے 3 درجات ہیں۔ آپ قرآن کے اندر جا بجا دیکھیں گے کہ ہدایت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، کہیں ہدایت کا پہلا معنی مراد لیا جاتا ہے،
کہیں دوسرا اور کہیں تیسرا۔ اب آپ قرآن میں دیکھیں سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے ایک جگہ ہدایت کی نفی کرتے ہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے یہاں جس ہدایت کی نفی کی جا رہی ہے یہ دوسرے درجے کی ہدایت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حضور کا منصب تھا۔ یہاں حضور علیہ السلام سے جس ہدایت کی نفی کی جا رہی ہے وہ تیسرا درجہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب آپ جس کو پسند کریں، آپ جس کو چاہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے۔ منزل مقصود تک پہنچانا تو صرف اللہ کا کام ہے، آپ کا کام تو صرف راہ دکھا دینا ہے۔ تو یہ 3 درجات تھے ہدایت کے۔